الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان ذی وقار، ہمارا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی حیات طیبہ کے حوالے سے جاننے کا سفر جاری ہے۔ آج ہم اپنے سفر پر شیب ابی طالب سے روانہ ہوتے ہیں۔ شیب ابی طالب کا معاملہ کچھ اس طرح ہے کہ جب کفار مکہ نے اس ساری بات کا مشاہدہ کر لیا کہ ہمارے تمام تر رکاوٹیں کھڑی کرنے کے باوجود، تشدد کے باوجود، ہمارے تمام تر پروپیگنڈے کے باوجود اسلام ہے کہ اس کے قبول کرنے والوں کی تعداد میں دن بدن روز بروز تیزی سے اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، اور جو مسلمانوں کو روکنے کے لیے، مسلمانوں کا اس طرف سے توجہ ہٹانے کے لیے جو حربے ہم نے اختیار کیے تھے، کسی کا کوئی خاطر خواہ فائدہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا۔ اور خاص طور پر یہ بات کہ جب حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور مراد رسول حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسلمان ہو گئے، جس طرح ہم گزشتہ نشستوں میں ان کے اسلام لانے کا مختصر اور چیدہ جو ہے وہ ذکر کر چکے ہیں، تو جب یہ دو معزز محترم ہستیاں دائرہ اسلام میں داخل ہو گئیں تو سارے حربے بیکار ہو گئے۔ اب انہوں نے ایک نیا سازش کا جال بنا، اور یہ جو سازش تھی یہ پچھلی تمام سازشوں کے مقابلے میں بہت ہی ظالمانہ اور سخت ترین ایک پروپیگنڈا تھا، ایک پلان تھا، اور جو انہوں نے ان ساری جو گزشتہ سازشیں تھیں ان سے اب آگے کی طرف قدم بڑھایا تھا، اور یہ تھا بائیکاٹ۔ مورخین نے لکھا کہ جب قریش کفار مکہ یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بڑے پرسکون ہو کر امن و امان سے حبشہ کی سرزمین پر رہ رہے ہیں، اور یہاں مکہ میں بڑے نامور اور بہادر جن کے سامنے کوئی کھڑا ہونے کی جرت نہیں رکھتا تھا، اب وہ بھی اسلام میں آ گئے۔ اب طے یہ پایا آخری چارہ کار کے طور پہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا معاملہ ان کے ساتھ کریں کہ ان کو شہید کر دیا جائے۔ جب اس سارے معاملے کی گن سن جناب ابو طالب کو ہوئی، انہوں نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کے تمام افراد کو اکٹھا کیا، اور بنی ہاشم اور بنی مطلب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شیب یعنی گھاٹی میں پہنچا دیا۔ اس گھاٹی کے حوالے سے علماء اصحاب سیر نے جو لکھا کہ شیب کے لغوی معنی ہیں پہاڑ کے اندر جو شگاف ہوتا ہے اسے شیب کہا جاتا ہے، کبھی کبھی دو پہاڑوں کے درمیانی جگہ کو بھی شیب کہہ دیتے ہیں۔ یہ جو جگہ تھی یہ حضرت عبد المطلب کی ملکیت تھی، اور ان کے بیٹوں کے درمیان پھر اس کی تقسیم ہوئی، اور اس کے بارے میں
یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت ابو طالب کے حصے میں آئی تھی۔ اب ان سب نے یہ معاملہ طے کیا کہ ہم اس شیب میں جا کے پناہ لے لیتے ہیں، اور جب جناب ابو طالب نے بنو ہاشم اور بنی مطلب کے ساتھ مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گھاٹی میں پہنچا دیا اور جو قتل کا پروگرام بنائے ہوئے تھے ان سے محفوظ ہو گئے، تو پھر اب کفار مکہ نے یہ منصوبہ بھی ناکام ہوتے دیکھا، تو پھر اس پر یہ ہوا کہ ہم آپس میں بنو ہاشم اور بنو مطلب کے خلاف ایک معاہدہ طے پایا جائے، ایک دستاویز تیار کی جائے جس میں یہ طے کیا جائے کہ کوئی شخص ان سے کسی قسم کا نہ لین دین کرے گا، اور اس کو بھی بیان کیا گیا کہ اس تحریر میں جو انہوں نے طے کی، نمبر 1، کوئی شخص بنو ہاشم کے خاندان سے شادی بیاہ نہ کرے، نمبر 2، کوئی شخص ان لوگوں کے ہاتھ کسی قسم کے سامان کی خرید و فروخت نہ کرے، نمبر 3، کوئی شخص ان لوگوں سے میل جول، سلام و کلام اور ملاقات و گفتگو نہ کرے، نمبر 4، کوئی شخص ان لوگوں کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان بھی جانے نہ دے۔ جس بدبخت ملعون نے یہ معاہدہ لکھا تھا، تاریخ میں اس کا بھی نام محفوظ ہے، اور بعد میں اس کو یہ سزا ملی تھی، وہ بھی اس زمانے کے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا تھا۔ اب جب یہ سارا کا سارا معاہدہ ان لوگوں کے ہاں طے پا گیا، تو اس کے بعد یہ ہوا، اس دستاویز کو کعبے کے اندر رکھ دیا گیا۔ اب یہ جو پہلے ہم نے پڑھا کہ حضرت ابو طالب جو تھے یہ سارا معاملہ کر چکے تھے کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کے ساتھ مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر شیب ابی طالب میں جا کر پناہ گزین ہوئے تھے، محصور ہو گئے۔ بنو ہاشم اور بنو مطلب کے محصور ہونے کی ابتدا محرم الحرام 7 سن نبوت سے ہوئی، اور یہ جو بائیکاٹ تھا، اس بائیکاٹ کے نکات بھی ہم نے بھی پڑھے کہ کوئی ان سے کسی قسم کا لین دین نہیں کرے گا، ان سے کلام نہیں کرے گا، ان سے خرید و فروخت نہیں کرے گا، تنہا کر دیا جائے۔ یاد رکھیے گا، اس سے ہٹ کر ایک بات یاد رکھیے گا، اگر ہم مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر نظر دوڑائیں اور اس حیات طیبہ کو اپنی یادداشت میں محفوظ کر لیں، اپنے دل و دماغ میں اس کو بٹھا لیں، تو ہماری زندگی جو ہوگی بہت سہل ہو جائے گی۔ وہ کیسے، میں وہ آگے چل کے آپ سے ذکر کروں گا۔ یہ جو محاصرہ تھا، یہ جو بائیکاٹ تھا، یہ کوئی 1-2 ہفتے یا 2-4 مہینے کی بات نہیں، 7 سن نبوت محرم الحرام سے اس کی ابتدا ہوئی، اور پورے 3 سال تک یہ بائیکاٹ جاری رہا، پورے 3 سال تک۔ اور یہ اس قدر سخت بائیکاٹ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا تک کھانے پینے کی کوئی بھی چیز پہنچ نہیں سکتی تھی، یہاں تک کہ اگر کفار مکہ کو جس شخص کے بارے میں یہ پتہ چلتا کہ اس نے کوئی شے خفیہ طور پر بھی بھیجی ہے تو وہ اسے بھی تشدد کا نشانہ بناتے۔ پیر کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ نے ضیاء النبی میں لکھا کہ بعض ایسے نرم دل لوگ بھی تھے کہ جو چوری چھپے اس طرح کی ہمدردی کا معاملہ کیا کرتے تھے، لیکن
باہر طور کفار کی طرف سے ان کو ایک سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اس پورے کفر کے معاشرے میں چند ایک لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے اس دستاویز کے ختم کیے جانے کا، پھاڑنے کا نعرہ لگایا تھا۔ تاریخ میں ان لوگوں کے نام بھی مذکور ہیں۔ ان میں ہشام بن عمر بن حارث، زہیر بن ابی امیہ، مطعم بن عدی، زمعہ بن اسود اور ابو البختری بن ہشام بن حارث۔ ان کا بنو ہاشم اور بنو مطلب سے کوئی رشتہ تھا۔ یہ اس رشتے ناطے کا لحاظ کرتے ہوئے باہر طور ان کے خلاف نبرد آزما رہے اور یہ آواز اٹھاتے رہے کہ یہ جو معاہدہ ہے جس کے بلبوتے پر آپ مسلمانوں کے ساتھ یہ زیادتی کر رہے ہیں، یہ درست نہیں ہے، یہ دستاویز جو ہے اس کو پھاڑا جائے، اس معاہدے کو منسوخ کیا جائے، اس بائیکاٹ کو ختم کیا جائے۔ یہ اس طرح کے اعلانات کرتے رہے تھے۔ اب 3 سال تک کا جب عرصہ گزرا اور اس 3 سال کے بعد ایک واقعہ ایسا پیش آتا ہے، پیر کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب کو بلا کر ایک بات بتائی۔ ہم اس سے پہلے وہ 3 سال کا جو عرصہ ہے جو شیب ابی طالب میں مسلمانوں نے گزارا، وہ بڑا ہی سخت ترین عرصہ۔ امام سہیلی لکھتے ہیں کہ اس بائیکاٹ کے دوران جتنے لوگ شیب ابی طالب میں تھے انہیں شدت کی بھوک، زبردست مصائب اور مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ شیب ابی طالب میں جو لوگ محصور تھے انہوں نے کیکر کے پتے تک کھائے۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات مجھے اس قدر بھوک لگی، اس زمانے میں کون سا ہماری طرح لائٹیں ہوا کرتی تھی، تو میرے پاؤں تلے کوئی چیز آئی تو میں نے اس کو ہی کھا لیا۔ اب مجھے نہیں پتا وہ کیا چیز تھی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں کہ چمڑے کا ٹکڑا، ایک صاحب کہتے ہیں کہ مجھے وہ چمڑے کا ٹکڑا ملا، میں نے اسے اٹھایا اور اسے دھویا اور آگ میں جلا کر ٹکڑا، جو چھال ہے، کھال ہے، اس کا ٹکڑا آگ میں جلایا، 2 پتھروں کے درمیان کوٹ لیا، وہ صفوف سا بن گیا، میں نے اسے ہی پھانک لیا، اوپر سے پانی پی لیا۔ 3 دن تک میں نے اس پر گزارا کیا تھا۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ 3 سال جب بھی کوئی تجارتی قافلہ غلہ لے کر مکہ معظمہ آتا اور بنو ہاشم کا کوئی شخص اپنے بال بچوں کے لیے کھانے کی کوئی چیز خریدنے بازار جاتا تو اللہ کا دشمن ابو لہب فوراً قافلے والوں کے پاس پہنچ جاتا، اعلان کرتا، اے تاجرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو اتنا مہنگا بھاؤ بتاؤ کہ وہ تم سے چیز خرید ہی نہ سکے، اور اگر تمہاری کوئی چیز بکنے سے رہ گئی تو تمہارا خسارہ میں پورا کروں گا۔ تم جانتے ہو میں کتنا مالدار آدمی ہوں اور میں اپنی بات کی کتنی لاج رکھتا ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں کہ تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ چنانچہ آنے والے بڑھ چڑھ کر بھاؤ بتاتے۔ غریب مسلمان خالی ہاتھ گھر واپس آ جاتا، اس کے بچے بھوک سے چلا رہے ہوتے، اس کے پاس انہیں کھلانے کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی۔ وہ تاجر ابو لہب کے پاس جاتے تو وہ ان کی یہ جو چیزیں بیچنے کے لیے وہ آئے تھے وہ خوب منافع دے کر خرید لیتا۔ یعنی تمام قسم کے سنگ دلانہ حربے کہ مسلمان کسی طریقے سے
اپنے اس دین حق سے، راہ حق سے پیچھے آ جائیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے تو یہاں تک ذکر کیا کہ کئی محصورین بھوک کی وجہ سے موت کی آغوش میں چلے گئے، اس کے باوجود بھی آمنہ کے لال کے پائے استقامت میں لغزش نہیں آئی۔ آپ اسی طریقے سے دین حق کا پیغام پہنچاتے رہے۔ آپ ایام حج میں اس گھاٹی سے باہر آتے، مکہ معظمہ میں آنے والے حجاج سے ملاقاتیں کرتے، انہیں اسلام کی دعوت دیتے، اپنی قوم کے ملنے والے افراد کو بھی اسلام کا پیغام پہنچاتے۔ یہ ہے دعوت دین، یہ ہے استقامت کا پہاڑ، کوہ گراں کہ بائیکاٹ کر دیا گیا، رشتے ناطے توڑ دیے گئے، کوئی شے خریدی نہیں جائے گی، ان سے بات نہیں کی جائے گی، ان تک کوئی شے پہنچنے نہیں دی جائے گی۔ اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم سے، دین حق کی تبلیغ سے پیچھے نہیں ہٹے۔ کوئی لگائے تو اندازہ کہ ایک جماعت ہے جس کا بائیکاٹ کر دیا گیا ہے ہر اعتبار سے، اور وہ درختوں کے پتے کھا کر گزارا کر رہے ہیں، پھر بھی راہ حق سے منہ نہیں موڑ رہے۔ آج ہمارے ہاں بھی ہم وقت کے تقاضے نہیں سمجھ سکے۔ بھلا وہ قوم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو، آپ کی محبت کو، آپ کے مقام کی جو گرد ہے، آپ کی گرد راہ کو بھی نہیں پا سکتی۔ جو اپنے ہی ہاتھوں سے پہاڑیاں بناتے ہیں اور کسی کو غار حرا سے موسوم کرتے ہیں، کسی کو غار ثور سے موسوم کرتے ہیں، ایک رات پہاڑی بنا دی، اس کو غار حرا کا نام دے دیا، اس کو غار ثور کا نام دے دیا، پھر اپنے ہی ہاتھوں سے وہ اگلے دن پہاڑی ختم بھی کر دی۔ بنانا بھی جرم، اسے مٹانا بھی جرم۔ ان سے کون سی دین کی خدمت ہو رہی ہے؟ کوئی بتائے تو صحیح کہ یہ جگہ جگہ بازاروں کو بند کر کے اور اس طریقے سے پہاڑیاں بنا کے، اس میں جھولے رکھ کے، اس میں گڑیاں رکھی ہوئی ہیں، کسی نے اس میں بت رکھے ہوئے ہیں، اس قسم کے بتوں سے مراد وہ گڑیاں ہیں جو انہوں نے رکھی ہوتی ہیں۔ کون سی دین کی خدمت ہو رہی ہے؟ اس سے کون سی دین کی عزت و عظمت میں اضافہ ہو رہا ہے کہ راتوں کو انہی بازاروں میں مرد و زن کا اختلاط ہے؟ جس دین کے ہم ماننے والے ہیں، اس دین میں تو معیار یہ رکھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نابینا آ رہا ہے۔ نابینا رسول اللہ علیہ السلام اپنی خواتین سے فرماتے ہیں کہ پردہ کر لو، تو وہ عرض کرتی ہیں جی وہ تو نابینا ہے، تو آپ فرماتے ہیں وہ ہے نا نابینا، تم تو نابینا نہیں ہو۔ جس مذہب کی تعلیم یہ تھی، آج اس مذہب کے اندر اس قدر غلو، اس قدر رسول اللہ کے احکامات کی پامالی کہ الامان والحفیظ، اور پھر بعض جگہوں پر چند اوباش جو ہلڑ بازی، ناچ گانا، جن کے لیے تفریح کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے معاملات سے محفوظ رکھے۔ یہ قطعاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کا ذریعہ نہیں ہو سکتی۔ ہاں، یہ افعال، یہ اعمال اللہ کی ناراضگی، اس کے محبوب کی ناراضگی کا سبب تو ہو سکتے ہیں، ان کی رضا کا سبب کبھی نہیں ہو سکتے۔ ٹھنڈے دل سے ان باتوں کو سوچئے گا اور پھر سوال کر کے اس کا جواب مانگیے گا۔ یوں نہ دوڑیے برچھی تان کر
اپنا بیگانہ ذرا پہچان کر۔ 3 سال آپ نے اس دین کی خاطر سختی برداشت کی، صعوبتیں برداشت کی، مشقتیں برداشت کی۔ 3 سال 1-2 دن کی بات نہیں، لیکن دعوت حق سے پیچھے نہیں ہٹے۔ 3 سال کا عرصہ گزرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب سے فرماتے ہیں، اور وہ بہت کمال کا جملہ ہے، اے محترم چچا، جو معاہدہ قوم نے لکھ کر بحفاظت کعبے کے اندر لٹکایا تھا، وہ سارا کا سارا دیمک نے کھا لیا ہے، لیکن وہ جو دستاویز ہے اس میں جہاں جہاں اللہ تعالی جل وعلا کا نام نامی اس میں گرامی لکھا گیا ہے وہ جوں کا توں سلامت ہے۔ باقی جتنی وہ لکھی ہوئی تحریر ہے وہ ساری کی ساری دیمک نے ختم کر دی ہے، صرف اللہ تعالی جل وعلا کا نام نامی اس میں گرامی باقی ہے بس۔ حضرت ابو طالب کے لیے یہ بات بہت حیران کن تھی کہ مکہ سے کئی میل دور ایک گھاٹی میں 3 سال سے معصور ہستی ایک ایسی چیز کے بارے میں بتا رہی ہے جو یہاں سے بہت دور کئی غلافوں میں لپٹی ہوئی بڑی حفاظت سے کعبے کے اندر رکھی ہوئی ہے، جس کی نگرانی کی جا رہی ہے اور مسلسل۔ حضرت ابو طالب نے حیران ہو کر پوچھا، اے جان عم، کتنا خوبصورت جملہ ہے یہ، اے جان عم، کیا تیرے رب نے یہ بات بتائی ہے؟ فرمایا ہاں۔ چچا نے کہا، حضرت ابو طالب نے کہا، چمکدار ستاروں کی قسم تیری بات بالکل سچی ہے، تو نے آج تک کبھی غلط بیانی نہیں کی۔ حضرت ابو طالب نے اس بات کو سنا، بنو ہاشم اور بنو مطلب کے چند افراد اپنے ہمراہ لیے اور سیدھے حرم میں جا پہنچے۔ یہاں کفار جو تھے جب ان کو اچانک حرم میں آتے دیکھا تو حیران ہو گئے، پھر کہنے لگے ہمیں لگتا ہے ہماری تدبیر کارگر ہو گئی ہے، اتنے طویل محاصرے نے ان کو بے بس کر دیا، اور آج یہ آئے ہیں تاکہ محمد فدا ہوں ابی و امی و روحی، ان کو ہمارے حوالے کر دیں تاکہ اس حصار سے انہیں نجات ملے۔ جب ابو طالب ان کے پاس پہنچے تو فرمایا، اے گروہ قریش، اس طویل مدت میں ایسے واقعات روح پذیر ہو گئے جن کے بارے میں ہم تمہیں بتا نہیں سکتے، تم اس صحیفے کو کعبے سے باہر نکالو، ذرا لے کر آؤ، شاید ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی مصالحت کا راستہ نکل آئے۔ حضرت ابو طالب نے پہلے انہیں یہ بات نہ بتائی، اس سے آگاہ نہ کیا، جس سے رسول اللہ علیہ السلام انہیں پہلے آگاہ کر چکے تھے۔ حضرت ابو طالب نے اس لیے نہیں بتایا تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ صحیفے میں کوئی گڑبڑ کر دیں۔ اہل مکہ کی تو خوشی کی حد نہ رہی، انتہا ہو گئی، یقین ہو گیا بھئی اب ان کی ہمت جواب دے گئی ہے، بس اب انہوں نے طے کر لیا کہ اب یہ ہمارے دشمن کو ہمارے حوالے کر دیں گے اور پھر ہم ہوں گے اور وہ ہوں گے۔ بڑی تیزی سے اٹھے اور وہ معاہدہ لے کر آئے، سب اہل مجلس کے سامنے وہ رکھا۔ انہوں نے ابو طالب سے کہا کہ بھئی اب وہ وقت آ گیا ہے کہ تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعانت سے، نصرت سے باز آ جاؤ اور ہماری تمہاری دشمنی جو ہے وہ دوستی میں بدل جائے۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا، میں آج ایک بڑا منصفانہ حل لے کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ سب ہمتن گوش ہو گئے، فرمانے لگے، آج میرے بھتیجے نے مجھے بتایا ہے، اور وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، یہ دستاویز جو اس وقت تمہارے ہاتھوں میں ہے نا، اس پر اللہ تعالیٰ نے دیمک مسلط کر دی جس نے اس کی ساری عبادت ختم کر دی ہے، ساری عبادت ختم ہو گئی ہے، صرف اللہ تعالیٰ جل وعلا کا نام باقی ہے۔
وہ صحیح سلامت ہے، کھول کے دیکھ لو اس کو۔ اگر میرے بھتیجے کی بات سچی نکلی تو پھر ہم کسی قیمت پر اسے تمہارے حوالے نہیں کریں گے، خواہ اس کے لیے ہمیں اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہانا پڑا ہم بہائیں گے، لیکن ان کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ اور اگر اس کا الٹ ہوا تو پھر جیسے تمہاری مرضی۔ حضرت ابو طالب کی یہ تجویز سنی تو سارے مطمئن ہو گئے، کہنے لگے قد ردینا بالذی تقول، ہم آپ کی بات سے راضی ہیں، جو آپ نے کہا، جو آپ کی بات ہے ہمیں منظور ہے۔ پھر انہوں نے وہ جو اپنے زام میں بزام خیز اپنے تئیں بڑا محفوظ کر کے رکھا تھا اسے کھولا، منعن بعینہ ہی، اسی طرح پایا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب سے فرمایا تھا کہ وہ پورا صحیفہ، وہ پوری دستاویز ختم ہو چکی تھی، بس جہاں اللہ کا نام نامی اس میں گرامی باقی تھا بس وہ جگہ محفوظ رہی۔ کسی کسی کے مقدر میں ہدایت ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے ایک واقعہ بیان کیا، آپ کے علم میں ہوگا، آپ سارے احباب، ہر مسلمان اس کے بارے میں جانتا ہے کہ جہاں پہلے پارے میں بنی اسرائیل کے گائے ذبح کرنے کا واقعہ ملتا ہے، اس کے متصل فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ۔ فرمایا اس واقعے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمہارے دل نرم ہو جاتے، لیکن اس واقعے کے بعد سخت ہو گئے، جس طرح کے پتھر سخت ہے بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حق بات کو دیکھ کر، سچ کو سامنے دیکھ کر، اپنی آنکھوں کے سامنے آشکار ہوتا ہوا دیکھ کر بھی ہر ایک کے مقدر میں اس کو ماننا نہیں لکھا ہوتا، ہر ایک کے نصیبے میں یہ بات نہیں ہوتی۔ اب جب انہوں نے دیکھا، سب کچھ آنکھوں کے سامنے دیکھا، تو بجائے اس کے کہ مانتے کہتے ہیں ھذا سحر ابن اخی کا، ہائے افسوس افسوس ان کی عقل پر، ان کے فہم پر۔ وہ کہنے لگے اے ابو طالب یہ تمہارے بھتیجے کے جادو کا کرشمہ ہے، حق روز روشن کی طرح واضح ہے، 14ویں رات کے چاند کی طرح صاف شفاف واضح، لیکن اندھی عصبیت، تعصب انہیں اجازت نہیں دے رہا کہ تسلیم کر لیں۔ اب جو ان کے دلوں میں بغض و عناد تھا پہلے سے زیادہ بھڑک اٹھا، پہلے سے زیادہ بھڑک اٹھا، اور معاہدہ جو شیب ابی طالب کا جو محصور ہونے والے معاملے کا تعلق ہے، پھر اس کے بعد جب وہ دستاویز ہی ختم ہو گئی تو یہ جو شیب ابی طالب کی محصوری کے 3 سال تھے پھر یہ بھی ختم ہو گئے۔ یوں یہ بائیکاٹ جو تھا اپنی موت مر گیا۔ لیکن 3 سال میں نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا کہ تمام مسلمان حیات طیبہ کے، آپ کی سیرت کے اس پہلو سے اپنے دل میں یہ سبق بٹھا لیں، جگہ دیں، دل کے نہا خانوں کو، اندھیر نگری کو اس سے روشن کریں کہ حق کے راستے میں تکالیف آتی ہیں۔ آج مسلمانوں کو یہ سبق دیا جاتا ہے کہ جی ہم فرانس کا بائیکاٹ کر دیں گے تو ہمارے کھانے پینے کے معاملات کیسے چلیں گے، ہماری معیشت کیسے چلے گی۔ اگر میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر آپ کے گھر کے قریب کوئی دکاندار ہے، آپ کا بچہ چیز لینے گیا، اس نے اسے ڈانٹ دیا، تھپڑ مارا یا کچھ برا بھلا کہا، تو آپ دوبارہ اس دکان پر نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ آپ کو اپنے بچے سے پیار ہے۔ اگر وہ آپ کو کوئی گالی دے دے تو آپ تب بھی اس کی دکان سے سودا نہیں لیں گے۔ کیوں؟ آپ کو اپنی عزت پیاری ہے۔
تو پھر کہنے دیجئے، اللہ نے قرآن میں واضح طور پہ ذکر کیا، ما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی وہ قدر نہ کی جو اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا۔ میں کہتا ہوں ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وہ قدر نہ کر سکے جو رسول اللہ علیہ السلام کی قدر کرنے کا حق تھا۔ آج ہم اس سوچ میں ہیں، ہم اس تذبذب میں ہیں، ہمیں یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یہ کریں نہ کریں، یہ قدم اٹھائیں نہ اٹھائیں۔ کیوں نہیں ایسا ہوا کہ ایک ہی پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنے کی کوشش کی جاتی اور کوئی متفقہ ایک لائحہ عمل طے کیے جاتا اور فرانس کو جواب دیا جاتا؟ کیوں مسلم امہ کے حکمرانوں کی غیرت نہیں جاگی؟ کیوں؟ کیا یہ شیب ابی طالب میں گزارے 3 سال ہر مسلمان کی رہنمائی کے لیے کافی نہیں کہ 3 سال کی وہ قید برداشت کی، 3 سال کا وہ بائیکاٹ برداشت کیا، پتے تک کھائے، قربانیاں تک دیں، اور ان 3 سالوں کے بعد مجدہ یہ ملا کہ وہ سارا کا سارا جو لکھا ہوا تھا وہ دیمک نے کھا لیا، چاٹ لیا؟ کیا اس کے بعد بھی ہمیں کوئی ثبوت چاہیے؟ کیا اس کے بعد بھی ہمیں کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ کوئی راہ میں نکلے تو صحیح، اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت میں کوئی نکلے تو صحیح، دعویٰ تو کرے، کچھ کر کے تو دکھائے۔ خدا کی قسم وہ کبھی بھی ناکام اور محروم نہیں رہ سکتا جو ان کے لیے کچھ کرے، اس لیے کہ وہ کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ وہ قرآن میں فرمائے کہ میں جو بھی نیکوکار ہے لا یضیع، میں اس کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ کسی نیکوکار کی نیکی کو ضائع نہیں کیا جاتا۔ یہاں تو ایک ذرہ برابر نیکی کا بھی حساب رکھا جاتا ہے، بلکہ اس نیکی کو پالا جاتا ہے، بڑھایا جاتا ہے، بڑھایا جاتا ہے۔ اللہ 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 تعالی ہم پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور ہمیں توفیق اور ہدایت عطا فرمائے۔ میں پیر کرم شاہ الازہری علیہ رحمہ کے حوالے سے حضرت ابو طالب کو یہ اندیشہ لاحق ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابو لہب جو ہے وہ سب کو ابھارے اور یہ لوگ سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اکٹھے ہو کر کہیں حملہ نہ کر دیں۔ حضرت ابو طالب نے ایک قصیدہ لکھا، لوگوں کو بھی ابھارا اور اپنی قلبی وابستگی کا بھی اظہار کیا۔ وہ قصیدہ میں آپ احباب کی نظر کرتا ہوں، اس کے چند ایک اشعار: خلیلی ما اذنی لاول عاذل بسغوف حق ولا عند باطلی۔ اے میرے دوستو، میرے کان ایسے ملامت کرنے والے کی ملامت کو توجہ سے نہیں سنتے، چاہے وہ سچ کہتا ہو یا غلط کہتا ہو۔ کذبتم وبیت اللہ نترک مکہ ونطعن الا امرکم فی البلابل۔ اللہ کے گھر کی قسم، تم جھوٹ کہتے ہو کہ ہم مکہ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے اور یہاں سے سکونت ترک کر دیں گے، مگر یہ کہ تمہارے حالات پراگندہ و پریشان ہو جائیں۔ کذبتم وبیت اللہ نبذی محمدا ولما نطاعن حولہ ونناضل۔ اللہ کے گھر کی قسم، تم جھوٹ کہتے ہو کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں گے جب تک کہ ہم اس کے دشمنوں کو اپنے نیزوں سے گھائل نہیں کریں گے اور ان سے جنگ نہیں کریں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہم اس کے بنا انہیں چھوڑ دیں۔ وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نُسَرَّعُ حَوْلَهُ وَنَذْهَلُ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ۔ اور اللہ کے گھر کی قسم، تم جھوٹ کہتے ہو کہ ہم حضور کو تمہارے حوالے کر دیں گے جب تک ہماری لاشیں اس کے ارد گرد پڑی ہوئی نہ ہوں،
ہم اپنے بچوں اور بیویوں سے بھی ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے بے پرواہ ہو جائیں گے۔ اور اسی قصیدے کا وہ لازوال شعر، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثَمَالُ الْيَتَامَى وَعِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، وہ گوری رنگت والا، وہ گوری رنگت والا جس کے روشن چہرے کے صدقے بارش کی دعا کی جاتی ہے، جو یتیموں کی جائے پناہ ہے اور بیواؤں کی عصمت ہے۔ یلوذ بہ الحلاق من آل ہاشم، یلوذ بہ الحلاق من آل ہاشم فہم عندہ فی نعمت وفاضل، کہ بنی ہاشم کے جو لوگ فقر و افلاس سے ہلاک ہونے لگتے ہیں تو وہ ان کے دامن میں آ کر پناہ لیتے ہیں اور ان کے پاس آ کر انہیں ہر طرح کی نعمتیں اور آسائشیں نصیب ہوتی ہیں۔ اور اسی کا ایک قصیدے کا شعر، لعمری لقد کلفت وجدا باحمد واخواته دأب المحب المواصل، میری زندگی کی قسم، میں تو احمد سے اور ان کے بھائیوں سے عشق کی حد تک محبت کرتا ہوں، جس طرح ایسا محب جو ہمیشہ محبت کی راہ پر گامزن رہتا ہے۔ یہ جو جملہ ہے بڑا کمال کا ہے، ایسا محب، ایسا محب، ہمیں محبت ہوتی ہے 4 دن کی، 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے، فرمایا ایسا محب جو ہمیشہ محبت کی راہ پر گامزن رہتا ہے، میں ایسی محبت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں باری تعالیٰ ہم پر اپنی بے بہا رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ اس کا اگلا جو مرحلہ ہے وہ بڑا المناک ہے۔ اس کے بعد تھوڑے ہی عرصے کے بعد پھر جو معاملات ہوئے اور جن کے نتیجے میں غم کا سال آپ نے دیکھا، غم برداشت کیا، سہا، یہ معاملہ ہم انشاءاللہ کل کی مجلس میں یہاں سے آغاز کریں گے۔ اللہ تعالی ہم پر اپنی بے بہا رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور ہم تمام کو دین اسلام کو سمجھنے کی، اس کی اشاعت کے لیے اور اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہمیں ہم وقت تیار رہنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔